اس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ملک دشمن جماعت جنہوں نے 9 مئی کے حملے کر کے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا تھا، وہ اس IMF کے پروگرام کو سابوٹاج کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک سب سے آگے ہے، خدا دادے ملک پاکستان، سیاست بھی بعد میں ہے، سیاسی جماعتیں بھی بعد میں ہیں، ہم اس ملک سے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی 27ویں رمضان کی شب لیلۃ القدر کو مارز وجود میں آیا تھا، اور اس ملک نے ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے، تا قیامت قائم رہنا ہے۔ اور اس ملک نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم خدا کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ جن ریاستوں کو بیرونی اندرونی خطرات لاحق ہوئے، جہاں پہ مذہب کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ لوگوں کے حقوق کو سلب کیا گیا، ہم آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں۔ یہ ملک بنایا گیا تھا، اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہ اس ایجنڈے پہ ہم کاربند ہوں جس پہ تحریک انصاف آج چل رہی ہے۔ یہاں پہ IMF کا ڈیلیگیشن آتا ہے اور خوش اسلوبی سے ایک اچھے ماحول میں ان سے مذاکرات جاری ہیں، اور ایک مثبت اس کا اثر جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آتی ہے، جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد بڑھتا ہے، جس کو بزنس کانفیڈنس کہتے ہیں۔ جو دوست ممالک کے سربراہان ہیں انہوں نے اس گورنمنٹ کو ویلکم کیا ہے۔ جو غیر ملکی سفیر ہیں، آج بھی وزیر اعظم صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ پاکستان کے لیے خیر سگالی کے پیغامات دے رہے ہیں، مثبت جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ہم نے تو مساق معیشت کی بات تب کی تھی جب ہم اپوزیشن میں تھے، ہم آج بھی مساق معیشت کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں عوام نے ووٹ دے کے ایوانوں میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم مسائل پیدا کریں، ہمیں تو مسائل کے حل کے لیے بھیجا ہے۔ اور اس مملکت خدا داد کے لیے، اس پاکستان کے لیے، اس سونی دھرتی کے لیے جو ہو سکے گا انسانی طور پہ، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ ویژن ہے کہ جان لڑائیں گے، خون پسینہ دیں گے اور اس ملک کو سنواریں گے۔ انہوں نے معاشی اصلاحات پہ ایک بڑا مکمل اور جامع ایجنڈا دیا ہے۔ انہوں نے ٹیکس کلیکشن اتھارٹیز جو FBR ہے اس کی ری اسٹرکچرنگ پہ، اس کی تنظیم نو پہ پوری بات کی ہے۔ انہوں نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی ہے۔ انہوں نے حکومتی اخراجات کو کم کرنے کی بات کی ہے۔ اس میں سے کون سی بات ہے جس پہ آپ کو اختلاف ہے؟ بتا دیں کہ ٹیکس کا نیٹ نہیں بڑھنا چاہیے؟ کیا جو زیادہ وسائل والے لوگ ہیں ان کو ٹیکس نہیں ادا کرنا چاہیے؟ کیا غریب آدمی کا ٹیکس کم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا حکومت کے اخراجات کم نہیں ہونے چاہیے؟ کیا معیشت کو مزید ہم استحکام جو دے رہے ہیں وہ نہیں دینا چاہیے؟ کیا مہنگائی، بے روزگاری، غربت کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں سے کس بات پہ اختلاف ہے؟ مٹھی بھر شرپسند عناصر بیرون ملک جو مقیم ہیں، انہوں نے آج جو گھنونی، مکروہ اور کبھی حرکت کی ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک کی بلڈنگ کے باہر امریکہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے۔ آپ ٹیکس بھی باہر ادا کر رہے ہیں، آپ پل بھی باہر کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر رہے ہیں۔ بہت سارے یہ لوگ ہیں جو سوشل سیکیورٹی باہر کلیم کرتے ہیں، ان حکومتوں کی جن ممالک میں یہ رہائش پذیر ہیں، ان کی سہولتیں لے رہے ہیں، ان کی آسائشیں لے رہے ہیں، وہاں پہ ہی کچھ ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور زیادہ ٹیکس کے پیسوں پر پل رہے ہیں۔ اور آپ جرت دیکھیں کہ پاک فوج کے خلاف، اس ملک کی فوج کے خلاف باہر کے ملک میں آپ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ واہ! اور IMF کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی لیڈر کو آزاد کیا جائے تب پاکستان کو امداد دیں، ورنہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے اور پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ طے کیا جائے۔ ادھر IMF جو ہے اس کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ مثبت انداز میں جاری ہیں، اچھے طریقے سے جاری ہیں۔ ان کی ماضی کی روش بھی یہی ہے، ہمیشہ ملک دشمنی کی ہے۔ دیکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ پاکستان سے بڑا ہے۔ یہ ملک ہے اور اس ملک کی بقا ہے تو ہماری بقا ہے۔ آپ جب ایک سیاسی لیڈر کو
ملک سے بڑا کر دیتے ہیں. اس ملک میں کیا کیا لوگوں نے برداشت نہیں کیا, قیدیں, پھانسیاں, جلا وطنیاں برداشت کی ہیں, کبھی ملک کی سالمیت پہ, ملک کی بقا پہ, ملک کی عزت پہ, ملک کے وقار پہ آنچ نہیں آنے دی. یہ جو ملک دشمن جماعت ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے, آج جب یہ آئی ایم ایف کے باہر مظاہرہ کرتے ہیں, قوم کو کہتے تھے امریکی سازش, اور امریکہ میں بیٹھ کے فٹ پاتھوں پہ اب افطاریاں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر, اور وہاں تصویریں کھنچا رہے ہیں, فوٹو شوٹ کر رہے ہیں, ہاتھ میں $10,000 کے بیگ پکڑے ہوئے ہیں, اور جوتیاں, برانڈڈ جوتیاں پہنی ہوئی ہیں $6,000 کی, اور اس ملک کے غریب عوام کے حق پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ امداد نہ دی جائے. آ کے ذرا دیکھیں, کسی ریڈی باندھ سے بات کریں, کسی بھٹا مزدور سے بات کریں, میں تو یہاں تک کہتا ہوں کسی میڈیا ورکر سے بات کریں. آج ادھر ٹیلنٹ نیوز بند ہوا ہے اسلام آباد میں, سب کو دکھ ہے, اس کا بھی میں بطور وزیر اطلاعات اس پہ بھی بات کروں گا, مگر بات یہ ہے کہ جب مہنگائی کا دور ہوتا ہے تو یہ $10,000 کے بیگ پکڑ کے, $6,000 کی جوتیاں پہن کے امریکہ میں, جس کو کہتے تھے امریکی سازش ہے, لابیس فرمز ہائر کر کے, تو آج وہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. یہ وہی روش ہے کہ جب آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا تھا ہم خط لکھیں گے, خط لکھا کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے. وہ آڈیو آپ کے سامنے ہے شوکت ترین صاحب کی, تیمور جھگڑا صاحب کی. اس کے بعد جیل سے جو قیدی صاحب ہیں, بانی چیئرمین پی ٹی آئی جن کو کہتے ہیں, جنہوں نے توشہ خانہ کا سکینڈل کیا ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل کیا ہے, جن پہ سائفر کا کیس ہے, پہلے کا امریکی سازش پھر کا نہیں ہے, یہ ان کی ایما پہ یہ ملک دشمنی ہو رہی ہے, اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھیں اس ملک کا ہمارے پہ قرض ہے, وہ قرض ہم اتاریں گے. یہ جتنے لوگ آج آپ نے دیکھے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی مٹی سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان کی مٹی سے جن کو کوئی محبت نہیں ہے, اور آج آئی ایم ایف کی ڈیل سے سابوٹاج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا خواب ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرے. میں لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی, شرح نمو جو گروتھ ریٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا, ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح صحیح فیصلے ہوں گے, اور اس کا انشاءاللہ جلدی رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو کام کر رہے ہیں ملک دشمن, یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دو, بھائی آپ کس حیثیت میں لکھ رہے ہیں, آپ کو پوچھا کس نے ہے, آپ جیل میں بند ہیں, آپ پہ کرپشن کے کیسز ہیں, عدالتوں سے رجوع کریں, عدالتوں سے کہیں وہ آپ کو رہا کریں. آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے تو آپ کو رہا نہیں کرنا, صرف ایک پاکستان کا منفی ایک تاثر دینے کے لیے بیرون ملک. اور پاک فوج تو ہمارے ایک دفاعی ادارہ ہے, ہمارے دفاع پر مامور ہے. آپ پاک فوج کے خلاف وہاں پہ نعرے لگانے سے کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف کے باہر ملک میں واپس آئیں, ملک کی خدمت کریں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں بیرون ملک مقیم ان پاکستانیوں کو جو مزدوری پہ جاتے ہیں, جو بلو کالر اور وائٹ کالر جابز کرتے ہیں, جو اس ملک کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں, ان کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ جو فیشنیبل کراؤڈ ہے مٹھی بھر لوگوں کا, جو شام کو سوشل میڈیا پہ پوسٹیں کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے آج ملک پاکستان کو برا بلا کہا, پاک فوج کو برا بلا کہا, یہ ملک آج قائم و دائم ہے, تو اس میں قربانیاں ہیں شہیدوں کی, غازیوں کی, جوانوں کی, سیاستدانوں کی, ہر طبقے نے اس پہ قربانی دی ہے. تو یہ جو ملک دشمن ایکٹیویٹی باہر ہو رہی ہے, اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا آئی ایم ایف کے مذاکرات پہ. وہ جاری رہیں گے, مثبت انداز سے جاری رہیں گے, مگر ان کا گھنونا اور مکروہ چہرہ جو تحریک انصاف ہے, جو چاہتی ہے پاکستان ڈیفالٹ کرے, وہ آپ کو دکھانا ضروری تھا. ہم ان کا مکمل علاج کرنا جانتے ہیں, اور ہر محب وطن پاکستانی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. سیاسی جماعتیں بعد میں آتی ہیں, پاکستان کی بات کریں, پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی بات کریں, اور یہی ہمارا مشن ہے, یہی وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم ہے, اور اسی مشن کو ہم انشاءاللہ تعالی, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بالکل بات ہوگی. یہ معاملہ ایسے چل نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ مذاکرات کریں اور دوسری طرف آپ پاکستان سے باہر اپنے لوگوں کو یہ اکسائیں بغاوت پہ کہ آپ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. یہ معاملہ ہمیں اس ملک کی خاطر یہ بیٹھ کے طے کرنا ہوگا
کہ ہم سیاست کریں, دوسرے پہ ضرور تنقید بھی کریں, تنقید برائے اصلاح بھی کریں. آپ نے تنقید برائے تنقید کرنی ہے وہ بھی کریں, ہم میری حضرات پہ کریں, میری پارٹی کے اوپر کریں, پاکستان کے اوپر نہ کریں. میں اگر ادھر بیٹھا ہوں بطور وزیر اطلاعات تو ایک نظام کے تحت بیٹھا ہوں, ایک حکومت کے تحت بیٹھا ہوں. آپ حکومت پہ بھی تنقید کریں, حکومت کی پالیسیوں پہ تنقید کریں, مگر جو مالیاتی ادارے پاکستان کی امداد کو آ رہے ہیں, غضب خدا کا, کل کو مہنگائی کیسے کم ہوگی, بے روزگاری کیسے کم ہوگی اگر آپ پاکستان کا لبادہ اوڑھ کے, اور یہ لوگ پاکستانی نہیں ہو سکتے, یہ پاکستان سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے. ان کے تو آپ شانہ اخراجات دیکھیں, یہ وہ اشرافیہ ہے جو یہاں پہ آتی ہے تو ماسک لگا لیتی ہے کہ ان کو ڈسٹ نہ چلا جائے یا ان کا رنگ خراب نہ ہو جائے, کریمیں لگا کے آتے ہیں, کالی اینکیں, سن کریم اور پتہ نہیں کیا کیا لوازمات لے کے آتے ہیں. ہم تو گلی محلوں میں ووٹ مانگنے والے لوگ ہیں بھائی, ہم تو چٹائیوں پہ بیٹھ کے, دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانے والے لوگ ہیں, ہم تو اس مٹی سے جڑے ہوئے ہیں, ہمارے آباؤ اجداد بھی یہی دفن ہوئے تھے, ہم نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے ایک دن. یہ جو فیشنیبل کراؤڈ ہے جو اس وقت صرف تلا ہوا ہے کہ ہمارے لیڈر کو رہا کر دو اور پاکستان کا نقصان کر دو, تو ان سے گزارش ہے کہ عدالتوں سے رجوع کرو بھائی, اور یہ بات مذاکرات میں ہوگی ان سے کہ یہ کام نہ کریں جو پاکستان کی معیشت کے لیے نقصان دہ اور پاکستانی عوام کا جس میں نقصان ہے. یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور آئی ایم ایف کی ڈیل کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں, ان کی شناخت ضرور ہونی چاہیے. یہ کون لوگ ہیں, ان کا پتہ تو چلے کہ یہ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں, یہ کوئی غیر ملکی ایجنٹ ہیں, یہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. تو یہ تمام معاملات ہیں جو بڑے حل طلب اور غور طلب ہیں. ایکشن کی باری بعد میں آئے گی, پہلا مرحلہ جو ہے وہ ان کی شناخت کا ہے کہ ان کی شناخت کی جائے. میں عرض کرتا ہوں, میں تب مشیر داخلہ تھا. شوکت ترین صاحب کو ایف آئی اے کا ایک کیس رجسٹرڈ ہے, آج بھی موجود ہے. شوکت ترین صاحب کو پہلا نوٹس گیا تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, اور تیسرا نوٹس جب گیا تو انہوں نے اپنی صاحبزادی کو بھیجا, جس سے مجھے بہت شرم آئی کہ ہم بہنوں بیٹیوں کو تحقیقاتی اداروں میں بلانے والے لوگ نہیں ہیں. ان کی صاحبزادی آئی, انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب شدید بیمار ہیں اور بیرون ملک گئے ہوئے ہیں علاج کے غرض سے. تو پہلے پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں اور فون پہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو. ایف آئی اے کے 2 نوٹس جاتے ہیں تو بیماری کا عذر پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ کے سامنے اس کی تحقیقات ہوئی تھیں, آج بھی ایف آئی اے میں کیس چل رہا ہے. تو یہ اس کو سامنا کرنا چاہیے. آج بھی شوکت ترین صاحب کو میں کہتا ہوں آئیں اور آ کے قانون کا سامنا کریں اور بیماری کے پیچھے یا بہانے بازی سے کام نہ لیں. کراچی میں مقیم تھے, محمد اورنگزیب ان کا نام ہے, اور حبیب بینک آف پاکستان لمیٹڈ کے صدر تھے. کسی غیر ملکی ادارے میں تو نہیں تھے, ادھر ہی حبیب بینک میں پاکستان کی خدمت کر رہے تھے. ان کے بھائی رضا فاروق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے اور دوران سروس ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. ان کا تعلق ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہے, اور میں ان کے والد کو بھی جانتا ہوں, ان کے دادا کو بھی جانتا ہوں. تو حبیب بینک کی خدمت کی ہے اور ادھر ہی رہے ہیں. آپ شہریت والے معاملے کی طرف آپ کی نشاندہی ہے, تو ان کے پاس پاکستانی شہریت بھی موجود ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ خدا نخواستہ کو باہر سے آئے ہیں اور باہر چلے جائیں گے, یہیں رہتے ہیں, ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ ان کو یہیں دیکھا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کل ایک بڑا مثبت اسٹیپ تھا کہ جس طریقے سے جے یو آئی ایف نے گیلانی صاحب کو جو ووٹ دینے کا انہوں نے ایک وعدہ کیا, میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہے. اور ان کو ہم تو ہمیشہ مولانا کی بڑی عزت کی ہے, ہمیشہ دیا جی بالکل, اور وہ موجود رہے ہاؤس میں بھی. تو ہم تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے معاملات چلیں. مولانا کی بڑی عزت ہے ہمارے لیے, وہ ہمارے اتحادی تھے اور اتحادی رہیں گے بھی. اور نواز شریف صاحب بھی ان کی رہائش گاہ تشریف لے گئے اور ان سے بڑی ہماری اچھے لیول پہ بات چیت بھی چلتی رہی ہے, ابھی بھی چل رہی ہے. تو دوسری جماعت آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا, وہ دیکھیں صدر پاکستان ان کے ہیں, ڈپٹی اسپیکر ہیں, تو وہ تو ہماری حکومت میں پوری طرح شامل ہیں. حکومت سے تو وہ علیحدہ کبھی نہیں ہوئے تھے. اور کابینہ میں شمولیت کا دیکھیں وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا, ہم نے تو ان کو دعوت دی تھی. تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ حکومت میں شمولیت کا انداز کچھ اور اپنایا جائے, جس میں گورنر صاحبان کی تعیناتی ہے, چیئرمین سینٹ ہے, ڈپٹی اسپیکر ہے, صدر پاکستان ہے. تو وہ انہوں نے حکومت میں شمولیت کا ایک اپنا طرز ہے, اپنا انداز ہے. تو میں اس پہ یہی کہوں گا کہ ہمیں ان کی ہر طرز قبول ہے, ہر انداز قبول ہے, جیسے ان کی مرضی ہوگی ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون اور مکمل ایک اچھی خوش اسلوبی سے معاملات کو آگے لے کے